اگر سعودی عرب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے، ہم وہاں پہ سکون میں رہیں، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ اڈے دینا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہاں سے جہاز اٹھتا ہے اور وہاں ایران پہ اٹیک ہوتی ہے۔ ہم ایسے کسی بھی اقدام کو نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی قومی اسمبلی کی چیئر میں باہر پھینکوں گا اگر یہاں سے کسی ملک پہ اٹیک ہوا اور اس پہ پہلے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسپیکر صاحب، جتنا پاکستان ہمیں عزیز ہے اتنا ہی ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں سعودی عرب کو، اور وہاں پہ جتنے مذہبی اور مقدس مقامات ہیں ان کا تحفظ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایوان 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر یہ حکومت کہیں پہ معاہدے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، چونکہ ہم پہلے سے بہت سارے کرائسس کے شکار ہیں، اور ہم ایک قیدی کی وجہ سے کبھی ٹرمپ کو سجدے لگا رہے، کبھی اسرائیل کو ماننے کے لیے جا رہے، کبھی ہم کہیں پہ سجدے لگا رہے ہیں خدا کے لیے۔ ایک بندے کی حقیقت کو مانو تاکہ ان فرعونوں سے آپ کی جان چھوٹے۔ میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر سعودی عرب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے، ہم وہاں پہ سکون میں رہیں، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ اڈے دینا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہاں سے جہاز اٹھتا ہے اور وہاں ایران پہ اٹیک ہوتی ہے۔ لہذا اگر پاکستان نے اس جنگ میں پہل کی اور عوام کو اعتماد میں نہ لیا، اور ان فرعونوں کو جو امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا میں اپنی تانیداری قائم کرنے کے لیے نہ تو کوئی UN چارٹر مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، وہ آئے روز کبھی وینزویلا سے صدر مملکت کو اٹھاتا ہے اور کبھی آیت اللہ خمینی کو وہاں ایران میں شہید کر دیتا ہے، تو دیکھیں ہم ایسی جنگوں میں کودتے نہیں ہیں۔ یہ ریاست ایک آزاد ریاست ہے، اور اس کی آزادی اور حقیقی آزادی کے لیے ہمارے چیئرمین جیل میں پڑا ہے۔ لہذا ہم ایسے کسی بھی اقدام کو نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی قومی اسمبلی کی چیئر میں باہر پھینکوں گا اگر یہاں سے کسی ملک پہ اٹیک ہوا اور اس پہ پہلے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لہذا ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھو، جس بندے کو آپ جیل میں کورٹ کی چہری میں لا رہے ہو، یہ وہ بندہ ہے جو 500 پاؤنڈ کو مسترد کر چکا ہے، 5 ارب پاؤنڈ یہ مسترد کر چکا ہے۔ لہذا یہ اپنے مفادات کے لیے سیاست نہیں کر رہے، نہ اپنے کرسی کے لیے سیاست کر رہے۔ یہ واحد بندہ ہے قائد اعظم کے بعد کہ اس ملک عوام کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ لہذا آپ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، اور بہت ہو گیا، بس ہو گیا جی۔ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ وہ نرک کا بچہ جو وہاں پہ پڑا ہے 200 مقدمات کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے، نہ ڈرتا ہے نہ بکتا ہے نہ نیریٹو سے پیچھے ہٹتا ہے۔ لہذا آپ سوچ سمجھ کر آپ فیصلے کریں اور اس کو رہا کریں تاکہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، یہ ملک ترقی کے راہ پہ چلے، اور یہ جو آئے روز یہ ایوان چلنے کی قابل نہیں ہے۔ یہاں پہ آئے روز جو قانون سازی ہوتی ہے، آئے روز جو رول کی وائلیشن ہوتی ہے، تو مجھے بتائے کہ ہم کن عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ عوام سمجھتے ہیں جن عوام نے
500 انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑا، ہم نے نہیں لڑا، عوام نے لڑا ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھے و برے. شکریہ. شکریہ.